بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد ووالدیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، پچھلے دنوں ہم نے مرزائیہ جدیدہ کے بانی نمائندہ قادیان مرزا جہلمی اس کی ایک سازش کو بے نقاب کیا۔ اس بدبخت نے قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کا ایک کلپ چلا کر اور پھر آگے اولیاء کرام کے احوال اور ان پر جو الہامات اللہ کی طرف سے وارد ہوئے، اس پر مرزا نے تبصرہ یہ کیا کہ یہ سب بھی معاذ اللہ دعوی نبوت کے حامل تھے، اور حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت غوث اعظم تک، اور پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس طرح تمام اولیاء کرام کہ جن پر اللہ کی طرف سے خاص عنایات ہوئیں، مرزا کا تبصرہ یہ تھا کہ ان سب کو تم لوگوں نے معاذ اللہ کافر کیوں نہیں قرار دیا؟ استغفر اللہ، اتنی بڑی جرت کہ پوری اسلام کی تاریخ ہی یہ مسخ کرنا چاہتا ہے۔ پچھلے کلپ میں بھی ہم نے بیان کیا کہ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی خدمات اسلامیہ، خدمات دینیہ، یہ ایک ایسا مسلم امر ہے کہ آج تک تصوف کے بڑے بڑے ناقدین بھی اس کا انکار نہیں کر سکے۔ ابن تیمیہ جیسے لوگ آپ کی ان خدمات پر اجماع امت کو نقل کر گئے کہ ان خدمات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایسا بدبخت ہے کہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے معاذ اللہ ان کو کافر کیوں نہیں قرار دیا۔ اب ہم نے جب تبصرہ کیا، اس کو چیلنج دیا، یہ طرح طرح سے بھاگنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ ہمارے کلپ کو کاٹ کر لگایا گیا، کبھی کہتا ہے کہ ہم اپنا موقف دے چکے قادیان کے بارے میں۔ اب ان دونوں باتوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور اس آن لائن نمائندہ قادیان اور دعوی مجددیت کے حامل کو آن لائن ہی مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کلیئر کریں کہ ہم نے جو تبصرہ کیا وہ بالکل بجا ہے اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے۔ یہ اس کا بیان ایک دفعہ سن لیں، جو قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے بیان پر اس نے تبصرہ کیا، یہ کلپ موجود ہے۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ بھائی جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں، باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے۔ اور یہ ریکارڈ کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلپ اس مرزا جونیئر نے بعد میں چلایا، اس مرزا سینئر کے پیروکاروں نے برطانیہ میں پہلے چلایا تھا، وہ اس پر تبصرہ دے چکے، پہلے انہوں نے تبصرہ کیا، اور یہی تبصرہ پھر مرزا جونیئر نے آ کر پکڑ لیا اور آ کر یہی باتیں کی کہ تم لوگوں نے اتنے اتنے بڑے لوگوں کو، اتنی اتنی مقدس ہستیوں کو معاذ اللہ ہم سے کہنے لگا کہ کافر کیوں نہیں قرار دیا، اور بھلا زمانہ تھا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ آج کے زمانے میں ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہ اس کا بیان موجود ہے، کس زبان سے مرزائیہ جدیدہ کے پیروکار اب اس بیان کی تردید کرتے ہیں۔ بیان واضح ہے، اب پہلے اس بیان پر حقیقت سمجھیں۔ یہ جو پچھلے بیانات میں کہتا ہے کہ ہم ان کو کافر مانتے ہیں، وہ کیوں مانتا ہے ان کو کافر؟ کافر اس لیے مانتا ہے، وہ بھی اس نے اپنا گولڈن ورڈ دیا ہوا ہے، خود اس کی زبان سے سن لیں۔ تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں، اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ تو یہ اس کا گولڈن ورڈ ہے، اقوال زری میں سے ہے، سونے سے لکھا ہوا اس کا ذاتی جملہ جو اپنے گمان کے مطابق سمجھا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس لیے کافر کہیں گے کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اور آج اس نے اپنے اس تبصرے میں واضح کر دیا، جس پر میں تفصیلی کلپ دے چکا ہوں کہ بھلا زمانہ تھا کہ ان کو کافر قرار دے دیا، آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ
اس کے خبث باطن کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ دراصل جو واردات کر رہا تھا کہ وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے، یہاں اس نے واضح کر دیا کہ یہ ان کو کافر نہیں مانے گا، یعنی کتنے کھلے الفاظ میں جب کہہ رہا ہے کہ بلا زمانہ تھا، یعنی میرے سے پہلے جو کافر قرار دے دیا تو دے دیا، اس کے ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یعنی اپنا تو اس نے موقف دے دیا، اس لیے یہ بات اس نے بالکل واضح کر دی، اس میں اب کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ امام جلالی زیدہ شرفہ کے بیان کا اور مرزائیہ جدیدہ کے تبصرے کا کہ کیا کشف و الہام یہ دعوی نبوت ہوتا ہے، اور جنہوں نے بھی کشف و الہام کا دعویٰ کیا کیا ان کو معاذ اللہ نبی مانا جائے گا، ان پر دعوی نبوت کا الزام آئے گا؟ اس پر میں نے پہلے بھی 4 آیات پیش کر دی تھیں کہ 4 آیات میں اللہ رب العزت نے اپنا کلام مخلوق کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اوحینا الی ام موسیٰ یہ بھی موجود ہے، اوحی ربک الی النحل یہ بھی موجود ہے، حضرت خضر فرما رہے ہیں ما فعلتہ عن امری، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی طرف اللہ کا کلام ہے، اوحیت الی الحواریین۔ کتنے کتنے مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے پیاروں کے ساتھ کلام فرمایا، لیکن تقسیم یہ ہے کہ یہ کلام الہام ہوتا ہے، اور جو وحی کا دعویٰ کرے اور جو ایسے احکامات کا دعویٰ کرے کہ جس سے ناسخ منسوخ ثابت ہوتا ہو، حلال کو حرام سمجھا جائے اور حرام کو حلال سمجھا جائے، یہ کلام اور یہ احکامات کا دعویٰ کرنا یہ دعوی نبوت کو مستلزم ہے، اور یہی ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ نے بیان کیا تھا۔ آج میں اس کو یہ حوالہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ بخاری شریف میں ہی یہ موجود ہے، بخاری شریف کی شرح فتح الباری کتاب العلم کے اندر ہی پہلی جلد میں ہی یہ مسئلہ موجود ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اس مقام پر، اور یہی ہمارے امام جلالی زیدہ شرفہ نے بیان کیا تھا، فمن ادعى ان هناك طريقا اخرى يعرف بها امره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب۔ یہ بیان کیا گیا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس کے پاس ایک الگ ہی طریقہ ہے، یعرف بها امره ونهيه، کہ اپنے انوکھے طریقے سے وہ اللہ کا امر اور اللہ کی طرف سے جو ممانعت ہے اس کو پہچان لیتا ہے، اور وہ طریقہ ایسا ہے خیر الطرق التي جاءت بها الرسل، کہ ان طریقوں کے علاوہ ہے کہ جو طریقہ رسولوں کا دیا ہوا ہے۔ ایسا دعویٰ کرنا یہ ہے دعوی نبوت کو مستلزم۔ ان احکامات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو نبوت کے احکامات سے ہٹے ہوئے ہیں، کسی نبی کی شریعت کے تابع نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ دعوی نبوت کو مستلزم ہے۔ اور اسی کو آگے فرماتے ہیں کہ وہی دعویٰ تستلزم اثبات نبوت بعد نبینا، کہ یہ وہ دعویٰ ہے، یعنی احکامات کا دعویٰ کرنا کہ وہ احکامات جو رسولوں کے طریقے کے علاوہ اسے حاصل ہوں، یہ دعویٰ اپنی ذات کے لیے نبوت کو ثابت کرنا ہے۔ کیوں کہ وہ یہ کہتا ہے انہ یعمل بمقتضاہ، کہ وہ اپنے جو اس پر الہامات ہیں انہی پر وہ عمل کرتا ہے، انہی کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ من غیر حاجت منہ الی کتاب ولا سنہ فقد اثبت لنفسہ خاصۃ النبوہ۔ اس میں یہ واضح بتایا گیا کہ وہ ساتھ یہ واضح کہے کہ اسے اب کتاب و سنت کی کوئی حاجت نہیں ہے، تو کتاب و سنت کے معارض، کتاب و سنت کی حاجت کے بغیر جو بھی احکامات کا دعویٰ کرے جس سے کتاب و سنت منسوخ ہو کر رہ جائیں، وہ دعویٰ نبوت ہے۔ اور یہ دعویٰ تاریخ میں صرف اور صرف انہی لوگوں نے کیا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نبی ثابت کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ دعویٰ نبوت کیا۔ مرزا قادیانی نے یہی دعویٰ کیا، اس نے درجنوں احکامات منسوخ کر کے رکھ دیے۔ جہاد کے منسوخ ہونے پر وہ کہتا تھا میں 50 کتابیں لکھ دوں گا، یہاں تک اس کے دعوے تھے۔ تو یہ مرزا قادیانی کے جو شیطانی الہامات تھے وہ اتنے واضح تھے کہ وہ بار بار شریعت اسلامیہ کو منسوخ کرتا تھا۔ یہ جو ہمارے بزرگ فرما کر گئے
کہ من غیر حاجت الی کتاب ولا سنہ، بخاری کے شارح بیان کر کے گئے ہیں کہ ایسا الہام کا دعویٰ کرنا، ایسے احکامات کا دعویٰ کرنا کہ جس میں کتاب و سنت کی نفی ہو جائے، کتاب و سنت منسوخ ہو کر رہ جائیں، وہ احکامات، وہ دعوی نبوت کو مستلزم ہیں، وہ مردود ہیں، اور ایسا بندہ کافر ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ یہ واضح فرما رہے ہیں کافر یقتل ولا یستتاب، اسے قتل کیا جائے اور اس کی توبہ بھی نہیں قبول کی جائے گی جو اپنے آپ کے لیے نبوت کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہی امام جلالی فرما رہے تھے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میرا اللہ سے رابطہ ہے اور وہ مجھ کو احکام بتا دیتا ہے، آگے ساتھ ہی یہ وضاحت ہے کہ احکامات سے مراد وہ احکامات کہ جو کتاب و سنت میں نہ ہوں، کتاب و سنت کے معارض ہوں، جس سے کتاب و سنت پر حرف آ جائے۔ اور ہمارے اولیاء کرام نے ایسا دعویٰ تاریخ میں کبھی نہیں کیا کہ جس سے کتاب و سنت پر حرف آئے، بلکہ اولیاء کرام کے جتنے بھی الہامات تھے اس سے کتاب و سنت زندہ ہوئے، اس سے ایمان کی بہاریں آئیں، لوگوں کے دلوں میں ایمان زندہ ہوا۔ اس لیے اس آن لائن مجدد صاحب کو ہم نے یہ کتاب دکھا دی ہے کہ امام جلالی رضی شرفہ جو فرما رہے ہیں کتابوں میں بھی بالکل وہی موجود ہے، تیرا تو صرف دعویٰ ہے کہ میرا جو ہے وہ کتابی دین ہے، کتابوں میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اب ہمت ہے تو اس کی نفی کر کے دکھا یا ان کو بھی معاذ اللہ کافر بتا کر دکھا۔ اور تم نے جو دعویٰ کیا کہ سارے فرقہ باز آن لائن مناظرہ کیوں نہیں کر لیتے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں نہیں، اسلام کی ساری تاریخ میں تیرے سے بڑھ کر کوئی فرقہ باز نہیں آیا۔ جتنے بھی بڑے بڑے فرقہ باز آئے، کسی کو اپنے زمانے میں، کسی کو چند صدیوں پہلے شرک نظر آیا، لیکن یہ مرزا نمائندہ قادیان ایسا بدبخت ہے کہ اسے حضرت رابعہ بصریہ سے لے کر حضرت غوث اعظم تک اور غوث اعظم سے لے کر پوری امت تک سب ہی معاذ اللہ کافر نظر آتے ہیں۔ یہ بکواس کر رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو معاذ اللہ کافر کیوں نہیں قرار دیا۔ اتنے بڑے اولیاء کرام جن کے خدمات اسلامیہ سے اسلام زندہ ہوا، یہ معاذ اللہ ان سب کو کہتا ہے معاذ اللہ کافر، اور باتیں کرتا ہے میں کسی کو کافر نہیں کہتا، اور اتنی بڑی ہستیوں کو معاذ اللہ کفر کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اب اس کو چیلنج ہے کہ امام جلالی زیدہ شرفہ کی تصویر لگا کر اسی نے ہی چیلنج دیا تھا کہ مجھ سے آن لائن مناظرہ کر لیں۔ اس آن لائن دعوی مجددیت کے حامی کو ہم قبول کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ تمہارے آن لائن مناظرے کا وقت کب آئے گا، کب تم اپنی بات کو ثابت کرو گے۔ تمہیں اب ثابت کرنا ہوگا۔ ہم نے قرآن کی 4 آیات سے ثابت کیا کہ اولیاء کرام کے ساتھ، غیر انبیاء کے ساتھ اللہ کا کلام یہ کوئی محال نہیں ہے، یہ الہام ہوتا ہے جو کسی نبی کی نبوت کے تابع رہتا ہے، نئی نبوت کا اعلان نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ مرزا قادیانی نئی نبوت کا حامل تھا، اس نے نئے احکامات نافذ کیے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو منسوخ کیا۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ چونکہ ہمیں کہہ رہا ہے تم نے کافر قرار کیوں نہیں دیا، اب اس موضوع پر ہمیں انتظار رہے گا کہ قرآن کی آیات سے کلام کرے اور بخاری شریف کی احادیث لے کر آئے اور علمی سرمایہ لے کر آئے جس سے یہ ثابت کر سکے کہ اولیاء کرام کا الہام وہ بھی معاذ اللہ کفر ہوتا ہے۔ ہم ہر وقت تیار ہیں، جب چاہے گا، جس وقت چاہے گا آواز دے گا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے حضرت غوث اعظم کے یہ غلام میدان میں رہیں گے اور اس کے باطل اور مکر و فریب کا پردہ چاک کر کے رہیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد۔